اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں پچھلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 58-59 میں جو ایک سوال پوچھا گیا تھا، اب اس کا جواب ہم سب جانتے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو وہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم پیدا کرتے ہو؟ تسی بھی آیت پوری نہیں لکھی سر آگے، نہیں سر یہ آیت پوری نہیں ہے۔ کیا اس کو جو ہے تم پیدا کرتے ہو یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ انتم ما تم افرأیتم ما تمنون، بلا جو تم ٹپکاتے ہو اس سے جو ہے وہ کیا پیدائش ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ ہاں جی تو سپارہ لے لیا کرو نا۔ تخلقونہ، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ کیا اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اب اسی طرح جو ہے وہ مطلب یہ کہ جب تمہاری تخلیق کا ذمہ دار کون ہے، تمہاری تخلیق کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی طرح کچھ اور سوال پوچھے جا رہے ہیں آگے، تو جب یہ سوال آپ سے پوچھا جائے اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے بل انت یا ربی، کہ رب تو ہی یہ کرنے والا ہے، ہم یہ کر نہیں سکتے۔ اس کام کی جو ہے وہ صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ کیا جیسے پیدائش کے لیے تم تو جو ہے وہ ایک نطفہ ٹپکا کے، ایک قطرہ ٹپکا کے فارغ ہو جاتے ہو، پیدائش کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تخلیقی عمل کو کرتا ہے۔ جو لوازمات اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، جو اللہ نے جو ہے وہ نطفہ سے علقہ مضغہ اور پھر اس میں جو ہے وہ گوشت چڑھاتا ہے، ہڈیاں بناتا ہے، پھر سارے اعضاء اس کے، یہ ساری کائنات جو ہے وہ کون تخلیق کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے۔ جب وہ تخلیق کرتا ہے اس کے بعد جو تمہارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو جب بھی ایسا سوال پوچھا جائے تو آگے سے کہنا چاہیے بل انت یا ربی، بلکہ میرا رب تو ہی کرنے والا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب پیدائش ہو گئی، اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس طرح یہ کائنات ہے، کائنات کی ساری چیزوں کو بنا کے اللہ بھول گیا؟ کیا اللہ نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں جب پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تمہیں بھول گیا؟ بلکہ نہ تمہیں پیدا کیا، بلکہ تمہارے لیے غذا کا اور دوسرے لوازمات کا بندوبست کیا۔ یہی بات جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ افرأیتم ما تحرثون، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ ہراسا۔ ہراسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلیو دے دیجیے گا۔ ہراسا کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی بونا۔ بھلا دیکھو جو تم، افرأیتم، بھلا دیکھو تم، ما تحرثون، جو تم بوتے ہو، تے علامات مضارع ہے، واو نون جمع کے لیے، مادہ اس کا وہی ہے ہے رے سے، ہراسا۔ بھلا جو تم بوتے ہو، تم نے تو ایک بیج بویا، زمین میں دفن کر دیا، اانتم تزرعونہ، اب لفظ کیا ہے؟ زرع۔ زرع ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگانا۔ زراعت کا لفظ کسی سے ہے؟ اسی سے ہے جو ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے۔ زرع، زے رے این، زرع کا مطلب ہوتا ہے اگانا۔ انتم، تو کیا بھلا تم اگاتے ہو، زرع لفظ وہی ہے، واو نون جمع کے لیے، ہو آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کو تم اگاتے ہو جو تم نے بویا تھا؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ تم نے تو زمین میں بیج بو دیا، اب اس کے بعد اس کو کیا فرٹیلٹی چاہیے تھی اس زمین کے لیے، کیا رویدگی چاہیے تھی، وہاں پہ کتنا ٹمپریچر چاہیے تھا، وہاں پہ کتنی نمی چاہیے تھی؟ کیا یہ سب کچھ تم نے کیا یا یہ ہم نے کیا ہے؟ اس بیج کو، جو بیج تم نے بویا، بیسیکلی تو یہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہاں پہ بات آخرت کی بھی ہو رہی ہے کہ تم نے تو مردہ دفنا دیا، اس کو زندہ کس نے کیا اس میں سے؟ یہ روز مردے زندہ ہوتے ہم زمین میں سے اگتے ہوئے جو اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ ایک بیج ہم نے بویا، اس کو جو ہے وہ کمپل
کیا وہ بیج اس طرح ہم پھاڑ سکتے ہیں جس طرح وہ بیج جو ہے وہ اس میں سے کونپل جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہلکی سی پتلی سی چھوٹی سی ڈنڈی، ایک کونپل، ایک پتی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اور وہی پتی جو ہے وہ آگے پورا درخت بن جاتی ہے۔ تو کیا یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم جس طرح کا بیج بوتے ہو، جو بیج بویا اس سے اسی طرح کا پورا ایک درخت نکل آئے؟ کون ہے؟ ام نحن الزارعون انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگانے والے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہ کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، پوچھا گیا ہے۔ بل انت یا ربی، رب تو ہی ہے اس کام کو کرنے والا، ہم کرنے والے نہیں ہیں اس کو۔ اب اگر اس میں سے ہم یہ دیکھیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لو شرطی ہے، اگر ہم چاہیں، نون علامات مضارع، شاہ کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اگر ہم چاہیں، لجلناہ، البتہ بنا دیں ہم اس کو، حطامن، حطامن لفظ کس سے ہے؟ ہے توئے میم، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چورا چورا۔ یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہڈیاں جو ہے وہ چورا چورا ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ چورا چورا کر دیں، وہ بیج تم نے بویا وہ مٹی میں مل جائے، فضلتم، پھر رہ جو تم، تفقہون، لفظ کیا ہے؟ فے کاف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باتیں بنانا، کہ پھر تم صرف باتیں کرتے رہ جاؤ کہ میں نے تو بیج بھی بو دیا تھا، میں نے تو پانی بھی لگا دیا تھا، میں تو گوڈی بھی کر لی تھی، میں تو جڑی بوٹیاں بھی بنا اس میں سے کر دی تھیں، یہ پھر بھی اب اگر زمین اللہ نے شور کر دی ہے، اس میں جو ہے وہ سیلن آ گئی ہے، وہ زمین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بنجر ہو گئی ہے، تو کیا کر سکتے ہو تم؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے یہ سب کچھ؟ نہیں ہے اختیار میں۔ پس فضلتم، پھر ہو جاؤ تم تفقہون، باتیں بناتے، انا، بلکہ یہ کہو تم کہ بے شک ہم لمغرمون، غرام غین رے میم، اس کا معنی ہوتا ہے تاوان، اس کا معنی ہوتا ہے چٹی۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو پیسے بھی لاتے، میرے تو پیسے بھی جو ہیں وہ چلے گئے، ہم نے اتنے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے، ہم نے ہل بویا، بیج لائے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، سامنے تو چٹی پہ گئی، ہمیں تو اس میں سے نکلا ہی کچھ نہ۔ ایک نہ تو صرف تم باتیں بناؤ، بلکہ تم تو یہ کہو کہ ہم تو جو ہے وہ رہن رکھوا دیے گئے، ہم تو قرضے تلے تب گئے، ہماری تو جو ہے وہ چٹی پڑ گئی ہمیں، کہ ہم نے جو اپنے ہاتھ میں اصل تھا ہم وہ بھی گوا بیٹھے۔ بلکہ بل نحنو، بلکہ ہم ہیں محرومون، محرومون لفظ کس سے؟ محروم لفظ کیا ہوتا ہے؟ گھاٹے میں ہو جانا، کہ ہم تو بد نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہا، ہم تو اپنی اصل زر سے بھی محروم ہو گئے، ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہ رہا۔ اب پہلی بات، افرأیتم ما تحرثون، بلا جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، بلا تم اس کو اگاتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ہرا سا میں نے بویا، یہ مت کہو زرع کہ میں نے اگایا۔ اگانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں صرف دفن کرنا ہے، بیج بونا ہے، اگانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی یہ مت کہو کہ میں نے زرع، میں نے اگایا، ہمیشہ یہ کہو ہرا سا میں نے بویا، کیونکہ اگانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، بونا تمہارے ہاتھ میں ہے، بویا تم نے، اگاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، بڑا دیکھو جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، بل یا ہم اس کو اگاتے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو جو ہے مٹی کر دیں، چورا چورا کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، فضلتم تفقہون، پس ہو جاؤ تم پھر جو ہے وہ باتیں کرتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، بلکہ تم کو ہمیں تو تاوان پڑ گیا، ہمیں تو جیب سے بھی پڑ گئی، چٹی پڑ گئی، بل نحن محرومون، ہم اپنے اصل زر سے بھی محروم ہو گئے۔ افرأیتم، چلو یہ بات ہو گئی ایک، یہ تمہارے کھانے کا بندوبست ہو گیا، پیدا کیا اس نے، پیدا کرنے کے بعد یہ تمہارے کھانے کے لیے بندوبست کیا اس نے، تمہیں جو غذا چاہیے تھی جس سے تم جو ہے وہ پلتے ہو، اس غذا کا بندوبست کر دیا۔ وہ غذا کون اگاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد جو غذا سے بھی زیادہ، کھانے سے، خوراک سے بھی زیادہ تمہارے لیے ضروری ہے، وہ ہے پانی۔ اب یہ بتاؤ ذرا تم، افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا دیکھو تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، ذرا یہ بات تو بتاؤ نا اب، کہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم، کیا تم انزلتموہ، کیا تم اس کو نازل کرتے ہو، من المزن، میم زے نون، جس کا معنی ہوتا ہے ایسا سفید بادل جس میں پانی ہو۔
کیا بادلوں سے تم اس کو برساتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں؟ بل انت یا ربی، کہ ہاں رب تو ہی کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں کرنے والا۔ اب یہ پانی جو ہے جو آسمان سے اترتا ہے تمہارے پینے کے لیے، یہ پانی تمہیں خوراک جو ہے وہ زمین سے اگا دی اللہ نے، جو آسمان سے پانی اتر رہا ہے تمہارے لیے، وہ پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اپنے پیدا ہونے پہ تم قادر نہیں، اپنی خوراک پہ اوپر تم قادر نہیں، اپنی پیاس کے اوپر، پانی کے اوپر تم قادر نہیں، اور دعوے کرتے ہو خود مختاری کے۔ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے نمبر ایک تو اللہ کو ہم کہتے ہیں یہ فطری عمل ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ اس کو مان بھی لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، تو تب بھی ہم اس کی جو ہے وہ اطاعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مان لیتے ہیں ہاں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ بارش تو وہاں پیر نے برسا کے دی تھی، یہ بارش تو جو ہے وہ فلاں کی وجہ سے، یہ تو رینی سیزن ہے، یہ تو ہونی ہی تھی بھائی کیوں ہونی تھی؟ کیا لکھا ہوا ہے کہیں پہ تمہارے پاس کہ جناب جون جولائی میں بارش ہوگی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ بتاؤ ذرا پانی کے اوپر، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو نازل کرتے ہو بادل سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ، بنا دیں اس کو، اجاجن، الف جیم جیم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھاری، کڑوا، الف جیم جیم کا کھاری کڑوا، اگر ہم اس کو کھاری کر دیں پھر کیا ہو؟ سمندروں کا پانی کیا ہوتا ہے؟ کھاری ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، بخارات بنتے ہیں اس سے، اسی سے بادل جو ہے وہ بنتے ہیں، اسی بادلوں میں سے پانی آتا ہے، جب پانی نیچے آتا ہے وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے اس بات کے اوپر کہ سمندروں کا پانی تو کڑوا ہوتا ہے، وہ تو کھاری ہوتا ہے، آپ اس کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتے، اپنے جسم کے ساتھ اس کو جسم کو دھو نہیں سکتے، اس میں خارش پڑ جائے گی، اس میں جو ہے وہ بیماریاں ہو جائیں گی۔ یہی پانی جب اٹھتا ہے، اٹھ کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا کو حکم نہ دیں تو جہاں پانی کو پہنچنا چاہیے اور جتنا پہنچنا چاہیے وہ کیسے پہنچے گا؟ کیا تم اس بادلوں کو جو ہے وہ ہانکتے ہو، بخارات کو، کہ جاؤ جا کے فلاں جو ہے وہ گاؤں میں فلاں شہر میں جا کے برس جاؤ؟ کون لے کے آتا ہے؟ اور پھر کتنا برسانا ہے؟ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ مقرر کر دیا اتنا ہی برسے گا، نہ ایک بوند کم، نہ ایک بوند زیادہ اس سے۔ اگر زیادہ برس جائے گی تو دلدل ہو جائے گی، کم برسے گا تو خوشحالی آ جائے گی، خشک سالی آ جائے گی۔ تو کون برساتا ہے اس پانی کو؟ اور پھر جو یہاں سے پانی نکلتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اگر آسمانوں پہ جاتا ہے، اگر اللہ ویسے ہی اس کو بھیج دے، فلٹریشن اس کی نہ کرے، اس کو میٹھے پانی میں کنورٹ نہ کرے، تو پھر کیا ہو؟ فلولا تشکرون، کیوں شکر نہیں کرتے تم لوگ اس کا؟ کیوں اس کے شکر گزار بندے نہیں بنتے؟ چلو اس بات کو بھی چھوڑ دو، ایک اور سوال پوچھتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ایک واحد مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو زمین سے جیسے نکلتی ہے ویسے نہیں کھاتی، بلکہ اس کو پکا کے کھاتی ہے، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو پکا کے کھاتی ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ جیسے نکلتی ہیں، جانور ہیں وہ کیا ہیں؟ اسی طرح چارہ کھاتے ہیں، چرند پرند ویسے ہی جاؤ کچا گوشت کھاتے ہیں اور کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ انسان ہے جو کسی چیز کو بوائل کرتا ہے، پکاتا ہے۔ اس آگ کے لیے جو ہے وہ سلسلہ کس نے بنایا ہے؟ اس کا سبب کس نے لگایا ہے؟ یہ جو درخت ہے، یہ درخت پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ گیلا درخت ہے، اس میں جو ہے وہ آگ جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ افرأیتم النار، بلا دیکھو تو وہ جو آگ، اللہ تی تورون لفظ کس سے ہے؟ واو رے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، سلگانا۔ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، بلا دیکھو وہ جو آگ تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا؟ درخت کے آگ کا ذریعہ سورس کیا ہے؟ یہ لکڑیاں ہی ہیں نا۔ یہ لکڑیاں درخت کیسے بنتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پیٹرول سے، ایل پی جی سے، گیس سے، لیکن وہ بھی تو اللہ کی پروڈکٹ ہے جو زمین سے نکلتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کیا تھا؟ آج سے 2 صدی پہلے یہ ہر چیز جو ہے وہ جلانے کا کام کس سے ہوتا ہے؟ انہی درختوں سے۔ انہی درختوں سے جو ہے وہ گھر بنتے تھے، انہی درختوں سے جو ہے وہ خیمے وہ بنتی تھی، چھتیں پڑتی تھیں، یہی درخت تمہاری حفاظت کے لیے کام آتے تھے، انہی درختوں کی تم کشتیاں بناتے تھے۔ یہ درخت کس نے پیدا کیا ہے بھائی؟ جس آگ کو تم جلاتے ہو، اس آگ کا جو سورس ہے، اسی سے کوئلہ بنتا ہے،
اس کا جو سورس ہے انتم انشاتم شجرتھا، اس کو پیدا کرنے والے تم ہو، انتم ام نحن المنشئون، یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، بل انت یا ربی، کہ رب تو ہی ہے جو اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ نحن جعلناہا، ہم نے بنا دیا، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نا 2 دفعہ آیا ہے۔ یہ نحنو اس کا معنی بھی ہم ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم کا تذکرہ جو ہے وہ آ گیا، یہ والا، یہ بھی ہم، یہ بھی ہم، تو معنی کیا ہوا؟ ہم نے ہی بنایا ہے اس کو، nobody else، کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہم نے ہی بنایا ہے اس کو، تذکرہ، نصیحت کے طور پہ۔ ومتان، متا کس کو کہتے ہیں؟ فائدہ، فائدہ، اور فائدہ للمقوین، مقوین لفظ کس سے ہے؟ کاف واو یا، کوا، کوا کے جو ہے وہ مختلف معنی لیے گئے ہیں۔ کوا سے معنی جو ہے وہ لیے گئے ہیں، ایک تو بھوکھا بندے کو لیا گیا ہے، اس کا معنی مسافر بھی لیا گیا ہے، کہ جب مسافر کسی راہ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو کیا کرتا ہے کہ جب وہ تاریک تنہا ہوتا ہے، جانوروں سے بچنے کے لیے وہ آگ جلاتا ہے، پھر اپنے کھانے پکانے کے لیے آگ جلاتا ہے، پھر راستہ تلاش کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے، پھر کسی دوسرے کو راستہ دکھانے کے لیے اگر لوٹ بجتی ہوگی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آبادی ہے، وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا۔ تو یہ فائدہ بنا دیا کس کے لیے؟ مسافروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، ہر وہ چیز ہر وہ شخص جس کو جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے فائدے کے لیے بنا دیا۔ پھر بھی نہیں ماننا، نہیں ماننا، ان کو چھوڑ دیجئے، بس کیا کریں آپ؟ فسبح، بس تسبیح کیجئے، بسم ربے کا، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو انتہائی عظمتوں والا ہے، جو اونچا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا بس ٹھیک ہے؟ یہ لوگ اتنے سارے دلائل کو دیکھ کے بھی نہیں مانتے، اتنی دلیلیں ان کے سامنے کھلی کھلی رکھ دی گئیں۔ دیکھیے ایک سیکوینس میں دلیلیں پیدا کس نے کیا؟ تم نے تو نطفہ ٹپکایا، فارغ ہو گئے، اس کی تخلیق کس نے کی؟ جب زمین پہ دنیا میں آ گیا اس کے بعد اس کی خوراک کا بندوبست کس نے کیا؟ افرأیتم ما تحرثون، تم نے وہ بیج بویا زمین میں، انتم تزرعونہ، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ تم اگانے والے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ پہلی بات، غذا کا بندوبست کس نے کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے، وہی زمین سے اگا رہا ہے چارہ، وہی ہم سب کے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم اس کو چورا چورا کر دیں، وہ زمین سے وہ بیج جو ہے وہ ویسے ہی مٹی کی طرح ہو جائے، فظلتم تفکہون، تم پھر تو باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، کیا کی ہو گیا؟ بلکہ یہ بھی نہیں، بلکہ تم یہ کہو انا لمغرمون، کہ بے شک ہمیں تو چٹی پڑ گئی، ہم نے تو جو ہے وہ جیب سے جو تاوان تھا وہ بھی چلا گیا۔ بلکہ اب یہ کہو بل نحن محرومون، ہم تو اپنے اصل زر سے بھی محروم ہو گئے، ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہ۔ یہ تو اللہ کی ہے کہ یہ، اسی لیے میں پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہو ہارسا، یہ نہ کہو زرعا، تم بیج بو سکتے ہو، اگانا نہیں تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگاتے ہیں، تو تمہاری خوراک کا بندوبست کر دیا۔ چلو یہ بھی چھوڑو، اگلی بات بتاؤ، یہ جو پانی پیتے ہو تم آسمان سے، اس کو کون برساتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا دیکھو تو وہ پانی، وہ جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ، کیا اس کو تم نازل کرتے ہو؟ من المزن، بادلوں میں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو نازل کرتے ہیں؟ بل انت یا ربی، رب تو ہی کرتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم اس کی فلٹرائزیشن نہ کریں، اور پانی جو کڑوا پانی جس کے بخارات اٹھے تھے کھاری پانی کے، وہی کھاری کڑوا پانی جو ہے وہ آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ کیوں شکر ادا نہیں کرتے اس کا؟ فلولا تشکرون، کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرتے تم؟ افرأیتم النار التی تورون، بس دیکھو تو وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتھا، کیا اس کے درخت کو جس سے تم آگ جلاتے ہو تم نے پیدا کیا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بل انت یا ربی، تو ہی رب پیدا کرنے والا ہے اس درخت۔ نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس کو تمہارے لیے نصیحت کے طور پہ بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ آگ کا جلانا، یہ زمین سے جو ہے وہ کھیتی کا اگنا، یہ پانی کا آسمانوں سے برسنا، اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا کوئی اور دے سکتا تھا ہمیں؟ جب نہیں دے سکتا تھا تو پھر اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تمہارے نفس کے اوپر ٹھوکر کیوں پڑتی ہے؟ کیوں تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہو؟
تم اللہ کی اس رحمت کو جو ہے وہ مانتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد پھر بھی اس کو جو ہے کسی اور سے منسوب کر دیتے ہیں، یا مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ سارے سوال ہیں تمہارے سامنے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان کے اوپر کیا کہا؟ تذکرہ، نصیحت، یاد دہانی، اور اس کو جو ہے وہ آپ کو بنا دیا متاع للمقوین، مسافروں کے لیے، راہگیروں کے لیے، فاقہ زدوں کے لیے۔ نہیں مانتے، پھر ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، انہوں نے ان دلائل کو بھی نہیں ماننا۔ جب ان دلائل کو نہیں ماننا، فسبح باسم ربک العظیم، اب اپنے اس عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے۔ یہ ہے پھر فائنل حل، فائنل سولوشن جو دیا گیا کہ آپ کسی کو جب دلیل دے دیں اور دلیل سے بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قالوا سلاما، پھر اس کو سلام کو اور سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا کام مت چھوڑیے، سمجھاتے رہیے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ جو ہے وہ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ان کے اوپر دروغہ نہیں لگے ہوئے۔ دیکھیے اگر زبردستی کرنا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے ساری کائنات جو اس کی تابع ہو جاتی، اس کی اطاعت کرنے والی ہو جاتی۔ لیکن اگر زبردستی کرنا ہو تو پھر آزمائش کیا رہ گئی، پھر امتحان کس بات کا رہ گیا؟ تو یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، ان دلائل کو سوچیں سمجھیں ہم، اور پھر سمجھنے کے بعد کہ یہ قرآن یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ یہ جس طرح یہ سورج حقیقت ہے، یہ قرآن بھی اسی طرح حقیقت ہے جو ہمیں کھول کھول کے ہر چیز بنا رہا ہے۔ نہیں مانیں گے ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہوگا کیا؟ ہم اپنے عذاب کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود اس گڑھے میں گرا رہے ہیں جو جہنم کا گڑھا ہے، اگر ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے تو۔ مانیں کب؟ جب ہم اس کو سمجھیں تو۔ سمجھنے کا ٹھیکہ ہم نے کسی اور کے ذمہ لگا رکھا ہے کہ جو تو بتائے گا ہم وہ پڑھ لیں گے۔ بھئی ہم خود کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ گوروں کی زبان بھی تو ہم فر 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 بولتے ہیں نا، ہم اس کے اوپر محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائیے، تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم دیں۔ اللہ کی کتاب بہت آسان ہے، بار بار جو کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے، کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت لینے والوں میں سے بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ چلنے والوں میں سے بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجیے اس اپنے پیارے پاکستان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دیش اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا، دو ہی ریاستیں تھیں، ایک مدینہ اور ایک پاکستان، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ، آمین۔